بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی میں خوش آمدید۔ اردو کہانی سے آپ کو حقیقی زندگی پر مبنی کہانیاں روزانہ سننے کو ملتی ہیں۔ اگر آپ روزانہ نئی، سچی اور انوکھی کہانی سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل اردو کہانی کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ یہ بلاک آبادی سے ذرا ہٹ کر تھا۔ درمیان میں ایک گندا نالا بہتا جو کہ باقی شہر سے اسے جدا کر دیتا۔ ہمارا گھر اسی بلاک میں آخری گلی کے سرے پر واقع تھا۔ یہ گلی اتنی تنگ نہ تھی لیکن اس میں بسنے والوں کے نصیب ضرور کوتاہ تھے۔ نہیں خبر کیوں اسے تنگ گلی کا نام دیا گیا، شاید اس وجہ سے کہ یہ آخری سرے پر جا کر بند ہو جاتی تھی۔ اس میں دوسری طرف نکلنے کا راستہ نہیں تھا۔ ارد گرد کے تمام گھروں میں مرد کم اور عورتیں زیادہ تھیں۔ یہ گھر عورتوں کے نام سے پہچانے جاتے۔ معلوم نہیں یہ عورتیں معاشرے کی حقارت کا شکار ہو کر یہاں آ بسی تھیں یا کچھ اور بات تھی، تاہم سارا چکر بھوک سے اٹوٹ رشتے کا تھا۔ ہماری گلی کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ دن کو سنسان رہتی، جب رات کو خوب رونق اور چہل پہل ہوتی تو رات بھر وقفے وقفے سے کاروں کے گزرنے کی سرسراہٹ اور موٹروں کے دروازے کھلنے اور بند ہونے کی آوازیں ٹکراتیں تو اس علاقے کے جاگتے رہنے کا احساس ہوتا۔ نانی کا نام گل بی بی تھا جبکہ امی کو گل نسرین کہتے تھے۔ انہوں نے میرا نام گل بہار رکھا۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمارا یہ مختصر سا علاقہ جہاں ہم مکین تھے وہاں دن سوتے اور راتیں جاگتی تھیں۔ میری ماں کی ایک بہن بھی تھی جس کا نام گل افشاں تھا۔ وہ بہت خوبصورتی تھی۔ اسی خوبصورتی کے سبب ایک دن اس کے نصیب جاگ گئے اور شہر کے معزز آدمی نے اس سے بیاہ کر لیا۔ وہ تنگ گلی کی مکانیت چھوڑ کر عزت دار خوش نصیبوں کے علاقے میں آ گئی۔ گل افشاں کے شوہر عزیر نے نکاح کے وقت یہ شرط رکھی تھی کہ اس کے گھر والے میکے نہیں آئیں گے اور نہ ہی وہ میکے جائے گی۔ نانی، ماں یا بہن سے ملاقات کرنا لازم ہوئی تو نزدیکی شہر میں مل لیں گے، جہاں خالو کی 3 مکان اور ایک کوٹھی موجود تھی۔ میکے والیوں سے ملاقات کی خاطر خالو نے تھوڑا سا مکان مختصر کر دیا جو کہ نسبتاً ویران سی آبادی میں تھا اور خالی پڑا ہوا تھا۔ کافی دنوں کے بعد جب خالہ اصرار کرتی تو ان کے شوہر انہیں اس مکان میں لے جاتے جہاں وہ 2 دن قیام کرتی، تبھی اپنی ماں اور بہن سے ملاقات ہوتی۔ یہ اجازت اس وجہ سے عزیر صاحب نے انہیں دی تھی کیونکہ وہ خالہ سے محبت کرتے تھے اور ایک رحم دل آدمی تھے۔ جب نانی اور امی خالہ سے ملنے جاتی تو میں ان کے ساتھ ہوتی۔ میری عمر ان دنوں 6 سال تھی۔ اکیلی گھر پر نہ رہ سکتی تھی۔ خالہ کو مجھ سے پیار تھا، تبھی میں بھی ان سے محبت کرتی۔ جب ہم جاتے وہ میرے لیے خوبصورت کپڑے، گڑیاں، ہار بندے، غرض ایسے بہت سے تحفے دیتی جن کی آرزو کوئی بچی کرتی ہے۔ تنگ گلی کے نزدیک جہاں ہمارا مکان واقع تھا، نزدیک کوئی اسکول نہیں تھا۔ سارے اسکول تو شہر میں تھے جہاں شرفاء کی بچیاں پڑھتی تھیں، وہاں میرا داخلہ محال تھا۔ جبکہ میری ماں ایک مختلف سوچ رکھتی تھیں، وہ مجھے تعلیم دلوانا چاہتی تھیں۔ ایک دن جب وہ خالہ سے ملنے گئیں، انہوں نے بطور خاص اپنی خواہش کا ذکر کیا۔ خالہ نے وعدہ کیا کہ وہ عزیر صاحب سے بات کریں گی۔ جب انہوں نے خالو سے بات کی تو انہوں نے مجھے پڑھانے کی حامی بھر لی۔ انہی دنوں وہ لاہور میں ایک پلازہ تعمیر کروا رہے تھے۔ اپنی دوسری بیگم یعنی خالہ گل افشاں کے ہمراہ وہ لاہور مجھے بھی ساتھ لے گئے۔ یوں میں پڑھنے کی خاطر گل افشاں کے پاس ان کی کوٹھی میں رہنے لگی۔ ماں نے شاید وقت کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے مجھے اسکول میں پڑھانا مناسب سمجھا تھا، تبھی میری جدائی برداشت کی تھی۔ مگر جب میں نے میٹرک پاس کر لیا تو انہوں نے مجھے واپس بلوایا۔ نانی کے انتقال کے بعد اماں اکیلی رہ گئی تھیں، اگرچہ نانی کی ایک عمر رسیدہ سوتیلی بھانجی ان کے پاس رہنے لگی تھی،
مگر ماں خود کو تنہا محسوس کرتی۔ ماں کی اس کزن کو، جن کی عمر 50 کے قریب ہوگی، میں دادی بلاتی، کیونکہ مجھے خواہش تھی کہ میری بھی کوئی دادی ہو، جبکہ میرا تو کوئی دھدیال تھا ہی نہیں۔ اسکول میں دھدیالی رشتہ داروں کے بارے میں سنتی تو حسرت کرتی۔ میں عمر کے اب اس حصے میں آ چکی تھی جب آنکھوں میں خواب ہی خواب ہوتے ہیں، جو ذہن میں ہر وقت تتلیوں کی طرح اڑتے ہیں۔ ماں عمر کے اس دور میں تھیں کہ تھکن طاری ہو جاتی، ذرا سا پیدل چلتی تو سانس پھول جاتا۔ میری نوخیزی ان کی ڈھلتی عمر کا سہارا بنی۔ اب مجھے اندازہ ہوا کہ اس تھکی تھکی ماں کو میری کتنی ضرورت تھی۔ میں ان کی اکلوتی امید تھی، اور اب وہ اس اکلوتی امید کی چھاؤں میں اپنی باقی ماندہ زندگی سکون سے گزارنا چاہتی تھیں۔ جب ہی میں نے ماں کی خاطر ان کی والی ذمہ داریاں سنبھال لیں اور ہمارے مالی حالات پہلے سے اچھے ہو گئے، ماں بہت خوش تھی کہ میں ان کی امیدوں پر پورا اتری۔ ان کا بڑھاپا میری وجہ سے گلیوں میں رلنے سے بچ گیا۔ میرے مہمان ہر طبقۂ زندگی سے تعلق رکھتے تھے۔ زندگی کی گاڑی چلانے کی خاطر نصیب نے جو کام مجھے سونپا، اس میں ہر طرح کے مردوں سے واسطہ پڑتا۔ میرا تجربہ وسیع ہوتا گیا اور مردوں کی مزاج کو پرکھنے میں طاق ہو گئی۔ ہمارے طلبگاروں میں سب سے زیادہ لوگ وہ ہوتے جو اپنا رزق بھی ہمارے رزق کے ساتھ وابستہ کر لیتے۔ ان میں وہ پولیس والا بھی تھا جن کا نام فلک تھا۔ فلک سے میرا تعارف ایک شادی کی تقریب میں ہوا، جہاں ہمیں مہمانوں کا دل بہلانے کو بلوایا گیا تھا۔ یہ محفل موسیقی شادی کی تقریب میں رونق بڑھانے کی خاطر تھی۔ میں نے وہاں کچھ غزلیں گا لیں اور اہل محفل کے دل گرما دیے۔ یوں تو بہت سے شائقین کی نگاہیں مجھ پر ٹکیں، مگر جس انداز سے فلک مجھے دیکھ رہا تھا، اس کی نگاہوں کی تپش راکھ کر دینے والی تھی۔ جب میں نے ان کی جانب دیکھا تو مجھے جھرجھری آ گئی۔ دوسرے دن شام کے وقت محراب صاحب کے پاس جانے کو میں محو سنگار تھی، کیونکہ آج ان سے وعدہ تھا۔ وہ ہمارے ایسے قدردان تھے جن کی ہمارے گھر پر بڑی مہربانیاں تھیں۔ ان کی گاڑی باہر کھڑی تھی اور ان کا ڈرائیور مجھے لینے آیا ہوا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ فلک صاحب کا پیام آیا تھا کہ انہوں نے یاد فرمایا ہے۔ فلک صاحب سے جان پہچان کا مرحلہ ابھی نہیں آیا تھا۔ ان کی خاطر اپنے درینہ کرم نواز کو ناراض نہیں کر سکتی تھی۔ بس میں نے عذر کیا کہ میں فی الحال نہیں آ سکتی، کیونکہ محراب میرے منتظر ہیں، لہٰذا کل اگر انسپکٹر صاحب تشریف لائیں تو زہ نصیب۔ دوسرے دن ابھی شام نہیں ہوئی تھی کہ کسی نے دروازے کو لاٹھی سے بجایا۔ دستک کے انداز سے دل میں خوف کی لہر دوڑی۔ کل کا بلاوا یاد آ گیا۔ یقیناً ایسی لاٹھی کسی پولیس والے ہی کی ہو سکتی ہے۔ انہیں شاید میرے کل کے انکار کا دکھ ہوا تھا۔ میرا اندازہ صحیح تھا۔ باہر پولیس کی گاڑی آئی تھی۔ ہم فحاشی کے الزام میں دھر لیے گئے۔ وہ رات ہماری حوالات میں گزری۔ اگلے روز اس وعدے پر گلو خلاصی ہوئی کہ اب جب بھی فلک صاحب یاد کریں گے، حکم بجا لانا ہوگا۔ بس فلک صاحب ہماری حفاظت کا ذمہ لیں گے، مگر ہم کو ان کے محافظوں کا خرچہ دینا ہوگا۔ یہ شرائط قبول کیے بنا چارہ نہیں تھا۔ زندہ تو رہنا تھا، دریا میں رہ کر مگر مچھوں سے بیر پالنا حماقت ہوتی ہے۔ عرصہ تک ایسے ہی حالات چلتے رہے۔ جب بھی فلک صاحب یاد کرتے میں حاضر ہو جاتی۔ ستم تو یہ کہ آمدنی کا ایک حصہ بھی ہر ماہ اپنی حفاظت کے بدلے انہیں دیتی۔ شہروں کی آبادی جب پھیلتی ہے تو وہ قبرستانوں کے ساتھ ساتھ ہم جیسوں کی بستیوں کو بھی اپنے اندر سمو لیتی ہے، مگر اس طرح کا سمو جانا ہمارے لیے بقا کی علامت نہیں ہوتا۔ جو ہی ہمارے بلاک سے ارد گرد اور کچھ آگے کی زمینیں بکنے لگیں، ان پر نئی ہاؤسنگ سوسائٹیاں بھی بننے لگیں۔ جب ہی ہمارا جینا دو بھر ہو گیا، گندے نالے کو مٹی سے پاٹ کر ختم کر دیا گیا۔ ہمارے محلے کے بارے میں لوگوں نے جلوس نکالے کہ ان کو کسی علیحدہ آبادی میں بسایا جائے،
کیونکہ ان کی سرگرمیوں سے ہمارا ماحول خراب ہوتا ہے۔ یوں ہم لوگوں کو اس شہر سے کچھ دور نئی آبادی فراہم کر دی گئی۔ جس کے پاس سرمایہ تھا انہوں نے نئے گھر بنوا لیے، ورنہ جس کے سینگ سمائے وہ ادھر کو چلے گئے۔ مجھے ان دنوں ایک ساتھ 2 افتادیں پڑ گئیں۔ ایک تو یہ علاقہ چھوڑنا پڑا، اوپر سے اماں فوت ہو گئیں۔ تبھی میں نے اپنے ایک کرم فرما سے عرض کی کہ نئی بستی جانا نہیں چاہتی، شہر میں کہیں گھر لے دو تو بڑی عنایت ہوگی۔ ماجد صاحب مجھ سے بڑا لگاؤ رکھتے تھے، بولے نادان، شہر والے تم لوگوں کو نکالنے کے در ہوئے ہیں، شہر میں کیسے رہنا پسند کریں گے، بہتر ہے مجھ سے نکاح کر لو۔ وہ بال بچے دار آدمی تھے، میری خاطر اپنے لیے پریشانی کا سامان پیدا کرنے پر آمادہ تھے۔ میں نے بھی ان کی پیشکش کو نہیں ٹھکرایا اور نکاح پر راضی ہو گئی۔ انہوں نے بھی وہی شرط رکھی کہ تمہیں برائی کی زندگی ترک کرنا ہوگی۔ میں نے بھی یہ بات مان لی، خود بھی اس بکاؤ زندگی سے تھک چکی تھی، اب تو گھر اور روٹی پر ہی راضی تھی۔ نکاح کر لیا اور ان کے سائے میں چھوٹے سے مکان میں اپنی بوڑھی ماں کی کزن دادی کے ساتھ رہنے لگی۔ 2 ماہ سکون سے گزرے، ہفتے میں ایک بار وہ آتے اور ایک رات ٹھہر کر چلے جاتے۔ انہیں خوف تھا کہیں ان کی بیوی کو علم نہ ہو جائے، تبھی میرا زیادہ آنا جانا نہیں رکھتے تھے، مگر باقاعدگی سے خرچہ دیتے۔ ایک دن جبکہ میں دوپہر کا کھانا بنا رہی تھی، کسی نے دروازے کو پھر اسی طرح لاٹھی سے بجایا۔ میرا دل دھڑک رہا تھا، یہ نہ ہو کہ یہ فلک ہی ہو، خدا جانے کیسے اسے میرے نئے ٹھکانے کا علم ہو گیا تھا۔ دروازہ کھولا تو وہ سامنے کھڑا تھا۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، اب میں کسی کی منکوحہ ہوں، شرافت کی زندگی اپنا چکی ہوں، خدا را تم بھی ادھر کی راہ بدل لو اور دوبارہ مت آنا۔ کہنے لگا، تم جھوٹ بولتی ہو، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے شریفوں کے محلے میں آ گئی ہو۔ بہرحال بڑے عذابوں سے بچنے کی خاطر میں نے اسے بھتہ دینا مان لیا، اس شرط پر کہ وہ دوبارہ نہیں آئے گا۔ میں کسی صورت بھی اپنے شوہر کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتی تھی، عمر بھر روکھی سوکھی کھا کر بھی رہ لیتی، مگر میری تو قسمت خراب تھی۔ اچانک کار کے حادثے میں ان کا انتقال ہو گیا اور میں بے سہارا ہو گئی۔ اب پھر فلک کے خوف نے آ گھیرا۔ میں نے بھی قسم کھا لی کہ محنت مزدوری کروں گی، مگر برائی کی دلدل میں نہیں گروں گی۔ ایک روز میں نے وہ محلہ چھوڑ دیا اور لاہور آ گئی۔ خالہ کو فون کیا، انہوں نے کہا کہ چند دن تمہیں آسرا دے سکتی ہوں، پھر تمہیں اپنے بارے میں کچھ سوچنا ہوگا، کیونکہ اب سوتن کے بچے جوان ہو چکے ہیں، وہ تمہارا میرے پاس رہنا گوارا نہیں کریں گے، مجھے بھی نکال باہر کریں گے۔ خالہ نے اتنی مدد ضرور کی کہ ایک متوسط درجے کے علاقے میں کرائے کا چھوٹا سا مکان لے دیا۔ جس نئے محلے میں گھر ملا تھا وہاں ایک پرائیویٹ اسکول بھی تھا، اسکول مالکن بھی وہیں رہتی۔ مجھے نئی پڑوسن جان کر اس نے پلاؤ بھجوایا۔ اگلے روز میں شکریہ ادا کرنے گئی، باتوں باتوں میں اسے بتایا کہ بیوہ ہوں، شوہر مرحوم کی پہلی بیوی سے بچے جوان ہیں، انہوں نے مجھے قبول نہیں کیا، مجبوراً یہاں گھر لیا ہے، بوڑھی دادی کے ساتھ رہتی ہوں، اگر آپ کو ٹیچر کی ضرورت ہو تو میں کم تنخواہ پر چھوٹی کلاس کو پڑھا دوں گی۔ اسکول مالکن کو ٹیچر کی ضرورت تھی، اس نے مجھے 2000 روپے مہینے پر رکھ لیا۔ ان دنوں 2000 بھی اچھی رقم ہوتی تھی، یہاں لکھ نہیں سکتی کہ اس روز کتنی خوش تھی، معمولی تنخواہ بھی لاکھوں کے برابر تھی، باعزت جینے کا سہارا مل گیا تھا۔ میں خوشی سے پھولے نہ سماتی، برقع پہن کر اسکول جاتی۔ ایک روز دادی گھر کے باہر ٹھیلے والے سے آلو پیاز خرید رہی تھیں کہ بدبختی سے وہاں سے فلک کا گزر ہوا۔ وہ موٹر سائیکل پر تھا، دادی کو دیکھ کر ٹھہر گیا، ان کے پیچھے گھر آ پہنچا۔ اسے دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ میں نے فریاد کی، تم پھر آ گئے؟ کہنے لگا، تم تو شریفوں کے محلے میں چھپ کر برائی پھیلا رہی ہو، آج میں تمہیں نہیں بخشوں گا، آج ہی تمہاری اطلاع کراتا ہوں، جب تم عمر بھر کے لیے جیل جاؤ گی تو پتہ چلے گا۔ جتنی میری تنخواہ تھی
گزر بسر کے علاوہ مکان کا کرایہ بھی ادا کرنا تھا۔ میں کیوں کر اسے پیسے ادا کرتی؟ وہ 2000 روپے ماہانہ مانگ رہا تھا، ساری تنخواہ اسے دیتی تو پھر کیا کھاتی؟ میں نے کہا میرا پیچھا چھوڑ دو، میں نے بھی برائی چھوڑ دی ہے اور شریفانہ زندگی گزارنا چاہتی ہوں، مگر وہ نہ مانا۔ اس نے کہا میں اس محلے کے چیئرمین کو کہتا ہوں، تمہاری حقیقت سب نزدیکی گھروں میں تمہارا راز فاش کر دوں گا، جب یہ لوگ تمہیں جوتے مار کر نکالیں گے تو سمجھ آئے گی۔ دادی بولی تم ابھی اسے کچھ زیور دے دو اور اپنی جان چھڑاؤ، اس کے بعد سوچتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ میں نے زیور نکال کر اس کے حوالے کیے اور کہا اب یہاں سے چلے جاؤ، میں ہر ماہ تمہاری مطلوبہ رقم کا انتظام کروں گی۔ وہ زیور جیب میں ڈال کر چلا گیا۔ تب مجھے کسی کا مقولہ یاد آیا کہ پولیس والوں سے دوستی اچھی نہ دشمنی۔ اب میں بکاؤ مال نہیں تھی، سو برائی ترک کر کے برائی کے لیے روپیہ کہاں سے لاتی؟ وہ تو ہر ماہ آ کر میرا دروازہ بجاتا، مگر میں ایک بار برائی کا راستہ ترک کر ہی چکی تھی، جب ہی سوچا یہ جگہ بھی چھوڑ دینی چاہیے۔ اگلے دن میں نے اسباب سمیٹا اور دادی کو لے کر اس شہر سے بھی خیر آباد کہہ دیا۔ اب میں ایک نئے شہر میں آئی جہاں مجھے کوئی نہیں جانتا تھا۔ یہاں میں ایک دن لاری اڈے پر سرائے میں رہی، جہاں مسافر عورتوں کے لیے انتظار گاہ بنی تھی۔ پھر اڈے کے قریب ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ ایک نیک صورت عورت نے کھولا۔ میں نے اسے کہا مجھے کام چاہیے، بوڑھی ساس ہمراہ ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا۔ کہنے لگی اندر آ جاؤ۔ سامنے برآمدے میں ایک باریش آدمی لیٹا تھا۔ خاتون خانہ نے اس کی جانب اشارہ کیا کہ میرا شوہر عرصے سے بیمار ہے اور مکان کے برابر ہماری دکان ہے جو بند پڑی ہے۔ مجھے تیمارداری سے فرصت نہیں، ہم بے اولاد ہیں، ہمارا گزارا اسی دکان پر تھا، اگر تم اسے سنبھال سکو تو میرے پاس رہ سکتی ہو۔ سامنے کے 2 کمرے خالی پڑے ہیں، یہ مکان میرے سسر نے بنوایا تھا، مگر اس میں رہنے والے کم ہیں۔ اندھے کو کیا چاہیے 2 آنکھیں، میں نے تو فوراً حامی بھر لی۔ دکان میں بچوں کے کھلونے، چوڑیاں اور منیاری کا سامان پڑا تھا۔ اس نیک بی بی نے، جس کا نام آسیہ تھا، کہا کہ کچھ سبزی وغیرہ بھی رکھ لیں گے تو محلے کی عورتیں ہاتھوں ہاتھ لے جائیں گی۔ مرد تو صبح محنت مزدوری یا کام کاج کے لیے گھروں سے نکل جاتے ہیں، سبزی ترکاری خرید کر لانا بیبیوں کا کام ہے۔ یہ مشورہ بھی اچھا تھا۔ گھریلو سامان کے ساتھ کچھ سبزی فروٹ بھی دکان پر رکھ دیے۔ بوڑھی دادی نے دکان سنبھال لی اور میں پردے کی عورت سے حساب کتاب کرتی۔ اس دکان پر محلے کی عورتیں اور بچے سبزی لینے آتے۔ مالکن کے شوہر 6 ماہ بیمار رہے اور آخر ان کی وفات ہو گئی۔ بالآخر وہ بھی چل بسیں۔ اب ہم 2 رہائشی اس مکان میں رہ گئے تھے، ایک مالک مکان کی بیوی اور دوسری میں، جس کا خالہ کے سوا اب دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ سوتیلے بچوں کی وجہ سے خالہ بھی اب دب کر رہتی۔ خاوند کا بڑھاپا تھا، انہیں کچھ ہی عرصہ قبل پتہ چلا کہ ان کے باپ نے دوسری شادی کر لی تھی۔ خالہ مجھے سہارا نہ دیکھ سکتی تھیں۔ خالہ نے جان لیا کہ میرا کوئی نہیں ہے، تسلی دی اور بیٹی بنا لیا۔ اب ہم دونوں ایک دوسرے کے سہارے جینے لگیں۔ شوہر کی وفات کے بعد انہوں نے مکان میں آنگن کے بیچ دیوار اٹھا کر اسے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا اور ایک حصہ کرائے پر دے دیا۔ اب زندگی یوں ہی بسر ہونے لگی۔ وہ آرام سے بستر پر لیٹی رہتی اور میں ان کے کام کر لیتی۔ میں تو سمجھ رہی تھی کہ ان کو ہر فکر سے نجات مل گئی ہے، مگر انہیں ایک عجیب فکر تھی۔ ایک روز لیٹے لیٹے کہنے لگیں میں تیرا بیاہ کروں گی۔ تبھی میں نے ٹھنڈی آہ بھر کر سوچا یہ بیچاری نیک عورت، اسے کیا معلوم میں نے کتنے بیاہ دیکھ لیے ہیں، اب تو شادی کے نام سے خوف آتا ہے۔ ایک دن کا ذکر ہے، اماں بیمار ہو گئیں، میں دوا لینے قریبی دواخانے پر گئی، وہاں مجھے فلک نظر آ گیا۔ اسے دیکھ کر میں پریشان ہو گئی، کہنے لگا اس محلے میں برائی پھیلا چکیں تو اب یہاں آ گئیں۔ اس خوف سے میں نے دانت بھینچے کہ ارد گرد کے لوگ کہیں سن نہ لیں۔ میں نے کہا میں نے برائی چھوڑ دی،
جب ہی وہ میرے سامنے آیا اور بولا میرا تبادلہ اس شہر میں ہو گیا ہے، وہ بھی ترقی کے ساتھ، اب تو میرے ساتھ چل۔ میں نے کہا میں ہرگز نہیں جاؤں گی۔ کہنے لگا نہیں جائے گی تو وہاں پولیس آ جائے گی، تجھ پر الزام ہے کہ تو نیک گلی کی عورت ہو کر شریفوں کے محلے میں رہتی ہے اور برائی پھیلاتی ہے۔ میں نے اس کی بات سنی انسنی کر دی اور تیز تیز آسیہ بی بی کے گھر کی طرف چل دی۔ میں گھر میں داخل ہو گئی تو وہ دروازے پر ٹھہر گیا اور لاٹھی سے دروازے کو کھٹکایا۔ تبھی آسیہ بی بی کا کرایہ دار نکلا اور پولیس والے کو دیکھ کر گویا ہوا، فلک تم ادھر کیا کر رہے ہو؟ یہاں 2 شریف عورتیں رہتی ہیں، تمہارا ان سے کیا کام؟ چاچا آپ؟ وہ کچھ شرمندہ ہو کر بولا، آپ یہاں؟ ہاں، ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی یہ مکان لیا ہے، مالک مکان اور اس کی بیٹی برابر میں مقیم ہیں، مگر تمہیں ان سے کیا کام ہے؟ کہنے لگا کچھ نہیں چاچا، ویسے ہی معلوم کرنا تھا کہ کس کماش کے لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا بہت شریف اور نیک بیویاں ہیں، مکان کے کرائے پر گزارا ہے ان کا۔ بس جی چاچا جی، ابھی ڈیوٹی پر ہوں، پھر کبھی آؤں گا، خدا حافظ کہہ کر وہ چلا گیا تو میری جان میں جان آ گئی۔ شام کو میں ساتھ والے پورشن میں گئی، چچی سے دریافت کیا کہ پولیس والا کیوں آیا تھا۔ بولی بیٹی وہ ہمارا داماد ہے، اس کی بیوی تمہارے چچا کی سگی بھتیجی ہے، ڈیوٹی پر تھا بس ویسے ہی مل کر گیا ہے۔ اس دن میں نے خدا کا لاکھ شکر ادا کیا۔ چچا کرایہ دار کو دن رات دعائیں دیتی کہ جس کی وجہ سے ایک بری بلا سے نجات ملی تھی۔ آسیہ بی بی کا ایک بھتیجا لاہور میں رہتا تھا جو کہ سرکاری ملازم تھا۔ ایک روز وہ انہیں ملنے آیا تو آسیہ خالہ نے میرا احوال بتا دیا کہ یہ بیوہ اور بے سہارا ہے، میں نے بیٹی بنایا ہے، سوچتی ہوں میرے مرنے کے بعد اس کا کیا ہوگا۔ جبکہ اس کی بیوی وفات پا چکی تھی، 2 بیٹیاں شادی شدہ تھیں، بیٹا کوئی نہیں تھا، دوبارہ گھر بسانے کی آرزو تھی۔ خالہ نے تجویز کیا کہ وہ میرا نکاح اس سے کر دیں۔ میں بھی اس زندگی سے خوفزدہ تھی کہ اب شریف آدمی کی پناہ ہی مجھے اس خوف سے نجات دلوا سکتی تھی۔ پس جب خالہ نے اندیا لیا تو میں نے ہاں کہہ دی۔ یوں قدرت نے آسیہ بی بی کے آخری سہارے کو دنیا سے اٹھانے سے پہلے ہی مجھے شاکر کے روپ میں سہارا دے دیا۔ شاکر سے نکاح کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے آسیہ بی بی کو اپنے پاس بلا لیا۔ وفات سے چند روز قبل انہوں نے اپنا مکان بھی اپنے بھتیجے کے نام کر دیا اور وصیت میں آدھا میرے نام لکھوایا۔ کہتے ہیں کہ نیت نیک ہو اور ارادہ پختہ ہو تو اللہ عاصیوں پر بھی رحم فرماتے ہیں۔ سو اللہ نے مجھ پر بھی رحمتوں کی بارش کر دی کہ شاکر نے مجھے مکمل تحفظ کے ساتھ ساتھ عزت اور محبت بھی دی۔ ان کی بچیوں نے مجھے ماں کی حیثیت سے قبول کیا اور ان کی محبتوں کے درمیان میری زندگی آسان ہو گئی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔